اور جس کے پاس ایک پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے تو ڈر رہے ہیں الیکشن سے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور کوئی لے کے آیا ہو آپ کو، تو وہ پھر آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مان کے پٹرول مہنگا کر دیا ہے اتنا، اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے، اور روس سے جو حماد اظہر کو میں نے خاص بلایا، انہوں نے تو بلکہ اب وہ لیٹر بتایا جو ہماری امریکنوں سے روسیوں سے ڈیل چل رہی تھی، تو جب وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کی کوئی ان کے پاس وہ طاقت کہہ دیں، کیپیبلٹی، بڑے فیصلے کرنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ابھی تک جو کہتے جی ڈیزل ہم نے بڑھانا ہے، تیل بڑھانا ہے، کیونکہ انہوں نے روس سے تو امپورٹ نہیں کرنا، تو وہ بھی ان سے کیا جا رہا تھا، وہ نواز شریف کچھ کہہ رہا ہے، اسحاق ڈار کچھ کہہ رہا ہے، یہاں کچھ کہہ رہے ہیں، ایسے حکومت نہیں چل سکتی۔ میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملک مزید اور کرائسس میں گرتا رہے گا۔ جی سر، آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ اس بار زیادہ تیاری ہوگی، تیاری یقیناً آپ کی ہوگی، لیکن حکمت عملی کیا ہوگی کہ جو باقی 3 صوبے ہیں، اس کے ساتھ آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، خصوصاً پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آئیں اور ان کی موبلائزیشن ہو۔ یہاں پہ آپ خود لیڈ کر رہے تھے، محمود خان صاحب تھے، پٹو صاحب نے بڑا قافلہ کیا جس کو اس کی تعداد کی اسٹرینتھ کی وجہ سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے، پلس آپ اگر خود وہاں سے ہوں، ایک بات، اور دوسری یہ جو آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں رہے، وہ ایک لاتعلق سے نظر آ رہے ہیں سارے پروسیس سے، سر آپ کے ساتھ ابھی جو ایک اتحادی ہے سر؟ دیکھیے، پہلے تو میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اگر پنجاب میں لوگوں کو نہ روکتے، کیونکہ یہاں تو نہیں روکا نا، کے پی میں اور اپنے ہمارے جی بی میں اور آزاد کشمیر میں تو نہیں میں سر، ہماری جو موبلائزیشن یہاں ہوئی وہ تو آرام سے ہوئی نا، کسی نے رات کو گھروں میں چھاپے مار کے لوگوں کو تو نہیں پکڑا نا، تو آرام سے ہم موبلائز کر کے نکل سکے۔ ادھر اگر پنجاب میں یہ لوگوں کو نہ روکتے، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں، گجرانوالہ میں، آپ تاریخ اٹھا کے ملتان میں، ان کی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی، خود چل کے آئی، تو لوگ تو پنجاب میں بھی موبلائز تھے، لیکن انہوں نے تشدد اتنا کیا اور ڈرایا اتنا، اور یہ جو ان کی پرانی عادت ہے لوگوں کے اوپر خوف کرنا، وہ اتنا تھا کہ جو عام پبلک تھی وہ ڈر گئی۔ تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم منڈے سے لیگل ایکشن جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ جی اور سر ہزاروں کے حساب سے ہمارے ورکرز تھے، 4000 تو ہمارے ورکرز انہوں نے اریسٹ کیے ان دا فرسٹ۔ سر آپ ابھی ہیں یہاں پہ، اور وہ ہے پشاور پریس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں، الیکٹڈ باڈی ہے، مور دین 600 ممبرس کے، اور یہاں پہ جو ہے سر محمود خان صاحب کی قیادت میں صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ آئیڈیل ہے، مطلب اس کی ویلفیئر کے حوالے سے جرنلس کی وہ آپ یہاں پہ ہے سر، تو اور لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی آپ یہیں سے جائیں گے، تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم ہو میٹ دا پریس میں ہم آپ کو جی میں صرف آخری اپنا کویشچن لے، صرف میں چاہوں گا مراد تھوڑی سی ڈیٹیلز بعد میں دے دینا، بعد میں ڈیٹیلز دے دینا، تاکہ آپ کو معیشت کا ذرا صرف موٹی موٹی چیزیں ضرور لکھ لیں، یہ جو حالات 6 ہفتے سے میں، اس سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں یہاں اب جو ہمارے ورکرز جن کو جو زخمی ہوئے ہیں، عمر ایوب، جس طرح ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں، اور جو ہاسپٹل میں ابھی تک، باقی میرے کتنے کارکن یہاں جو انجر ہوئے ہیں، میں ان سب کو ملوں گا، جن سارے یہاں کارکنوں نے اچھا کام کیا ان کو مل رہا ہوں، پنجاب میں، پنڈی، اسلام آباد میں، کیونکہ بڑے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر، تو میں نے ان ساروں کو ملنا ہے۔ ہماری خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہیں جو شیلنگ کے سامنے، پتہ نہیں آپ نے سینز وہ دیکھے ہیں یا نہیں، میں نے کبھی اس طرح خواتین کو کھڑی، یعنی شیلنگ ہوتی تھی وہ واپس چلی جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی سامنے، تو جس طرح
سینز ہیں. میں تو ان ساروں کو پہلے ملوں گا, پلاننگ بھی یہاں پوری کر رہا ہوں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح میرا پلان تیار ہو جائے گا تو وہ قوم کے سامنے آئے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میری اسٹرینگتھ کیپٹن کی اسٹریٹجی ہے. تو میں اب اسٹریٹجی اس یہ حالات کے مطابق پلان کر رہا ہوں ایک اسٹریٹجی, وہ آپ کے سامنے آئے گی. پہلے میں سپریم کورٹ کا دیکھنا چاہتا ہوں. جی حماد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کی خود مختاری جو ہے ہماری بیچ کے اقتدار میں آیا گیا, تو معیشت بھی جو ہے اس کی بھی صورتحال کو زیادہ اچھی نہیں ہے. پچھلے 45 دن میں جو روپیہ ہے وہ 22 روپے اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. یہ تقریباً 50 پیسے فی دن اس کی ایوریج بنتی ہے اس جو ہمارے اوپر مسلط شدہ حکومت ہے اس کے دور میں. جو یورو بانڈز ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورو بانڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہونے سے پہلے پاکستان کے 6% پہ ٹریڈ ہو رہے تھے بین الاقوامی مارکیٹ میں, اور یہ اس کا ریٹ طے ہوتا ہے کنٹری کی رسک دیکھ کے, کنٹری کا آؤٹ لک دیکھ کے کہ کنٹری میں کتنا پوٹینشیل ہے. جتنا کم اس کی پرسنٹیج ہو اتنا سمجھا جاتا ہے کہ ملک جو ہے اس میں زیادہ پوٹینشیل ہے, اور 6% بڑا اچھا کمپیٹیٹیو ریٹ تھا کووڈ کے دوران بھی. وہ اب 25 سے 30% پہ چلے گئے ہیں 45 دن کے اندر, 45 سے 50 دن کے اندر, اور جو شو کرتا ہے کہ بین الاقوامی منڈیاں بھی جو ہیں وہ پاکستان کا جو اکنامک کنٹری رسک ہے اس کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں. سری لنکا جو تھا وہ بھی 8-10% سے شروع ہوا تھا, اور ڈیفالٹ کرنے سے پہلے 45% پہ اس کے یہ یورو بانڈز چلے گئے تھے. اسی طرح پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سے ٹیبل ہونے سے اب تک 30 سے 35% سے زیادہ ڈپلیٹ کر چکے ہیں. اور آپ اسٹاک مارکیٹ کو اگر دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ کلیکٹیولی 6000 پوائنٹ سے زیادہ کریش کر چکی ہے. ابھی بھی جب بھی منڈیاں کھلتی ہیں تو روپیہ بھی فری فال میں ہے اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی فری فال میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گروتھ ریٹ جو اس سال انشاءاللہ 6% پہ کلوز ہونا ہے, اور ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ اگلے سال 7 یا 8% پہ ہم کلوز کریں گے, اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کوئی 7-8 ارب ڈالر کے قریب ہوئے گا, کیونکہ ابھی وہ ہم نے $600 ملین ماہانہ جو ہے وہ اپریل میں چھوڑا ہماری حکومت نے, تو وہ کوئی 7-8 ارب ڈالر اگلے سال کے لیے پروجیکشن بنتی ہے, وہ آلریڈی نیچے آ چکا ہے. تو اس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ 7-8% کے اوپر ہم گروتھ چھوڑیں گے, لیکن فی الحال یہ صورتحال ہے کہ ملک کی معیشت کو بالکل خدا نخواستہ کولیپس کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی IMF کے معاملے پہ ابہام ہے. ہمارا جو تیل کی انہوں نے قیمتیں 30 روپے ایک ہی گو میں ریز کی ہیں, اور ابھی انہوں نے 30 روپے اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے فی لیٹر. تو اس میں 20-30 روپے تو صرف وہ ہیں جو ان کے دور میں جو 22 روپے روپیہ کمزور ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے. باقی جو ہے 20-30 روپے وہ عالمی منڈیوں کی وجہ سے ہے, اور اس کا بھی ہم نے توڑ نکالا تھا کہ روس جو ہے وہ بڑا ایگر تھا ہمیں 30% کم پہ تیل اور گیس جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے, اور اس سلسلے میں روس کے حکام نے خود مجھے ہمارے جو وہاں سفیر ہیں ابھی بھی موجود ہیں ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کو تحریری فارم میں لے کے آئیں. تو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں لکھا کہ ہم اپریل میں پہلے کارگوز خریدیں گے, اور وہ لیٹر آج بھی میرے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ موجود ہے اور تمام صحافیوں کے ساتھ شیئر ہم کر چکے ہیں. تو اگر ہم وہ لے لیتے تو آج نہ تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کی اتنی بری صورتحال ہوتی, نہ آپ کو 30 روپے لیٹر قیمت بڑھانا پڑتی. آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہ روس سے سستا تیل لے رہا ہے, اور انہوں نے 25 روپے پاکستانی 25 روپے لیٹر اسی دن اس سے 2 دن پہلے کم کیے جس دن 30 روپے لیٹر ہماری حکومت نے یہاں پہ تیل کی قیمتوں کو بڑھایا. معیشت میں سمجھتا ہوں مزید زیادہ دن ایسے سسٹین نہیں کر سکتی. FIA میں کیسوں کی پیروی ختم کرا دینا, نیب کو بالکل ختم کر دینا, اپنی مرضی کا نیب کا چیف, اپنی مرضی کا لیڈر آف اپوزیشن لگا لینا, یہ قیمت یہ تو ان کے اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر ہے, لیکن جو اس وقت ملک کی معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ وہ معیشت تھی جو مارچ کے شروع میں جہاں پہ یہ کرائسس بالکل دور دور تک موجود نہیں تھا, اور ہم آپٹمزم تھا پوری معیشت کے اندر. آپ کی بڑے درجے کی صنعت جو تھی وہ 26% اس میں اضافہ ہوا
مارچ کے مہینے کے اندر ایکسپورٹس آپ کی $32 ارب، گڈز اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس $38 ارب، ریمیٹنسز آپ کے $32 ارب پہ چلے گئے. تو یہ وہ ملک تھا، یہ اس کی معیشت تھی. اور آج یہ صورتحال ہے کہ یورو بانڈز آپ کے 25 سے 30% پہ فلوٹ کر رہے ہیں، یعنی اس ملک کے برابر جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے.